آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس لیے کہ موسم بڑا اچھا ہے، خوشگوار ہے نا، اچھا ہے نا آج. خدا کا شکر ہے کہ موسم خدا نے ہمیں بڑا اچھا دیا ہے، اور آپ سب کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری ہے کہ بارش ہونے کے باوجود آپ سب جو ہے وہ یہاں موجود ہیں. 15 16 17 کو جو ہے وہ آؤٹنگ کے لیے جائیں گے. تو آپ جو ہے وہ ضرور آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو ملیں جمیل بھائی کو یا میرے سے رابطہ کریں. ان دنوں ہم جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور یہ عظیم جو مددگار ہے، جو سرمن جو میں نے بتایا سنایا تھا، روح القدس کی شراکت، تو اس کے تعلق سے بھی ہم نے سیکھا تھا. تو وہ ہمارے ساتھ شریک ہے اور ہمارا مددگار ہے، مدد کرتا ہے، اور جو ہے وہ ہمارے بیہاف پر جو ہے وہ شفاعت اٹھاتا ہے، ہماری جگہ پر دعائیں کرتا ہے. اس عظیم مددگار کے تحفے کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے خدا کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. اور جب سے یہ سیریز میں نے شروع کی، میں نے کوئی 2 کتابیں جو ہے وہ اس کے تعلق سے پڑھی، اور جو میں نے سیکھی بات کہ روح القدس جو کام ہی اسی کا ہے ہماری زندگی میں، ایک ایک کام جو ہے وہ اسی کی بدولت ہے، اور برکتیں یہ سب اسی کی بدولت ہے. ہم جو ہے وہ روح القدس کے پھل پر آج بات کریں گے، اور اس کے فرسٹ فروٹ پہ، پہلے پھل پہ، اور وہ کیا ہے جی؟ محبت. آئیے حوالہ نکالیے پہلے غلطیوں کو خط 5واں باب 22ویں آیت. غلطیوں کو خط 5واں باب 22ویں آیت. مگر روح کا پھل محبت، خوشی، بولیے میرے ساتھ، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. آج ہمارے سامنے جو سرمن ہوگا محبت پر، مگر روح کا پھل محبت. ایک اور حوالہ دیکھیے، کرنتھیوں کے نام پہلا خط اور بڑا مشہور حوالہ 13واں باب پہلی آیت سے. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو بولیے میں ٹھنٹناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب ویدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. محبت صابر ہے، مہربان ہے، حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. 13ویں آیت. غرض ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل علم میں
محبت ہے۔ یوحنا کا پہلا خط نکالیے اور ایک دو حوالہ جات اس میں سے ہم پڑھیں گے۔ تیسرا باب 9ویں آیت، پہلا حوالہ تیسرا باب 9ویں آیت سے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا، کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور قائن کی مانند نہ بنے جو شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ اے بھائیو، اگر دنیا تم سے محبت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو، ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں۔ اور ایک آخری حوالہ اسی خط کے 4 باب کی 16ویں آیت سے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے ہیں اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی تاکہ میں عدالت کے دن دلیری ہوں، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ 18ویں آیت، محبت میں خوف نہیں بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب پیدا ہوتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ سو نہایت ہی اہم یہ حوالہ جات ہے یوحنا کا خط، اور اگر آپ کو وقت ملے تو آپ ضرور گھر میں جا کر اس کو اسٹڈی کریں، پڑھیں اس کو۔ بڑا اہم یہ چیپٹر ہے، بلکہ یہ خط ہے یوحنا کا خط، اور محبت کی بات جو ہے وہ اس میں کی گئی ہے۔ محبت کے بارے میں نہایت جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے ضروری، اور یوحنا رسول کو محبت کا رسول بھی اسی در سے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس پہ بہت جو ہے وہ تعلیم دی ہے، اور بھرپور خدا کے پاک روح نے جو ہے وہ محبت کے بارے میں لکھوایا۔ یوحنا کا خط اور ہمارے جو ہے وہ ہاتھوں میں موجود ہے، اور یہ خدا کی محبت یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ اپنا کلام ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہم روح القدس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور روح القدس کا پھل جو ہے وہ کیا ہے؟ بولیے محبت ہے۔ سب بولیں گے وہ کیا ہے جی؟ محبت۔ اور بھی دیگر اس میں پھلوں پہ ہم بات کریں گے، لیکن آج جو پہلا پھل ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ بولیے محبت ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا گیا، ہارویسٹ۔ ہارویسٹ ہم اکثر کہتے ہیں ہارویسٹ ٹائم ہے، یعنی کٹائی کا وقت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ روح القدس بھی جو ہے وہ جب بیج ہماری زندگی میں بوتا ہے تو وہ پھر جو محبت کی کاشت کرتا ہے، کاٹتا ہے، دوسرے لفظوں میں محبت کی فصل کو۔ آپ دیکھیں کہ روح القدس کے وسیلے سے رومیو 5 باب میں لکھا ہے کہ خدا کی جو محبت ہے روح القدس نے ہمارے اندر ڈالی ہے۔ تو روح القدس کا پہلا جو کام ہماری زندگی میں آتا ہے وہ خدا کی محبت کو اس نے ہماری زندگی میں ڈالا ہے۔ تو آپ یہ پھر دیکھیں، اس میں میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ جب میں اس پہ غور کر رہا تھا تو یہ خدا کی محبت تھی ہمیں
نظر آتی ہے. روح القدس جو ہے وہ ہر وقت ہماری زندگی میں کار فرما ہے, وہ کام کرتا ہوا, فنکشن کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور جو ہی ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں, اس کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ وہ پہلا کام جو ہماری زندگی میں کرتا ہے وہ خدا کی محبت کو ہماری زندگی میں ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ خدا کی محبت. پہلا کام جو اس نے ہماری زندگی میں کیا ہے کہ وہ خدا کی محبت ہماری زندگی میں ڈال دیتا ہے. پہلا کام اس لیے میں نے کہا کہ یہ آپ دیکھیں کام ہی پاک روح کا ہے, اور ان کو فنکشن کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور وہ یوں سمجھیے کہ جیسے وہ آپ دیکھیں کسی نے کوئی بیج بویا ہو, اس کو امید ہوتی ہے کہ وہ فصل پیدا ہوگی, اور ایک وقت آئے گا وہ فصل کو کیا کرے گا؟ کاٹے گا. اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ جو ہی اس نے کوئی بیج بویا ہے تو وہ فصل اگے گی, وہ کاٹے گا. ان دی سیم وے, اسی طرح سے یاد رکھیں کہ روح القدس جو ہماری زندگی میں بیج ہوتا ہے, وہ پہلا بیج ہی خدا کی محبت کا ہے. جو ہی ہم مسیح پر ایمان لے کے آتے ہیں تو خدا کی محبت کو ہماری زندگی میں وہ سیڈ بیج ڈالتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر وہ پھل نہیں اس کو مل رہا ہو, اس کو اگر وہ پھل کاشت نہیں کر رہا, ہارویسٹ نہیں کر رہا اس پھل کی, اس بیج کی, سیڈ کی, تو اس کا مطلب کوئی پھر فائدہ نہیں. تو جو میں تو اس پہ غور کر رہا, تو اب دیکھیں پھر اب یہ اپنی زندگی کو ہم دیکھیں کہاں پر ہے, اور خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے, اور ہم جو ہے وہ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں, کس طرح اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کو لیے ہوئے ہیں. تو اسے وہ بیج ڈالا ہے, وہ محبت رکھی ہے ہمارے اندر. اس کا مطلب روح القدس نے تو رکھی ہے, تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب ہم پھر پورے طور پر اس میں ورکنگ نہیں کر. کہیں نہ کہیں کمی ہے, کہیں نہ کہیں گیپ ہے. تو اگر وہ محبت نظر نہیں آئے گی تو پھر روح القدس کیا ہوگا؟ رنجیدہ ہوگا. آمین. کیا ہوگا؟ رنجیدہ ہوگا. اس لیے روح القدس سے بھرنا, مغمور ہونا چاہتے ہیں تو پہلا کام ہی پھر محبت کو لے کے آیا. اور اس رسول نے گلیشینز گلتیا کو لکھتے ہوئے اس کے میں محبت کو پہلے رکھا ہے. کیونکہ جب رومنز کو اس نے لکھا, رومیو کو, تو پہلی بات اس نے یہ لکھی کہ روح القدس جو ہمیں بخشا گیا تو اس کے ذریعے سے اس نے کہا کہ خدا کی محبت ہماری زندگی میں ہے. اس عزیز بھائی اور بہنوں, یاد رکھیں کہ خدا نے وہ روح القدس کے وسیلے سے محبت کا بیج ہماری زندگی میں ڈالا ہے. اور جب وہ کاشت اس کی کرتا ہے, ہارویسٹ کرتا ہے, اور جب وہ نہیں پھل پاتا تو اس کا مطلب پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ رنجیدہ ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو محبت ہے, لو ہے, یہ بڑا ضروری ہے عنصر ہے, اور سب سے بڑھ کے ضروری افضل اس کو کہا گیا ہے, نمبر 1 پہ اس کو کہا گیا ہے. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہماری لسٹ میں کہاں پر آئے گا, کہاں پہ آئے گا محبت. یہ پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اپنا آپ سب کو پتا ہے, آپ سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کا نمبر کہاں ہے. کلام اس کو پہلے نمبر پہ رکھ رہا ہے, اور ہم نے شاید اس کو جو ہے وہ آخری لسٹ پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ جی بڑی تعلیم ہے بائبل میں, اس پہ بہت تعلیم ہے, کیونکہ اسی کی بیس پر نا کیا ورس ہے, خدا نے بولیے دنیا سے ایسی محبت کی. دنیا داری کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے شاعر وہ کہتے ہیں محبت خدا ہے, وہ محبت کو خدا کہتے ہیں, جبکہ یہ رونگ ہے, غلط ہے.
اور کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں محبت ہی خدا ہے، کوئی ہرگز نہیں، کیونکہ بائبل کے کہتی ہے خدا محبت ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ وہ اسی کی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں محبت خدا ہے جی، اور دنیا کے شاعر بھی لکھ دیتے ہیں، اور وہ اس بات کو لے کر ایسے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لیتے ہیں، اور جانے میں بہت سے غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا بولیے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے ہم نے محبت کو اسی سے جانا، دنیا نے محبت کو خدا سے جانا ہے، ہم نے محبت سے خدا کو نہیں جانا بلکہ ہم نے خدا سے محبت کو جانا ہے۔ اب دیکھیں فرق، تو اس بات کو آپ نے فرق کو سمجھنا ہے کہ ہم نے محبت کو کیسے جانا ہے؟ خدا سے۔ ہم نے محبت سے خدا کو نہیں جانا بلکہ خدا سے محبت کو۔ کیوں؟ یہ ریفرنس میں نے پڑھا ہے کہ خدا محبت ہے اور ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ لکھا کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی، اور آگے لکھا ہم پر بھی فرض ہے۔ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں مسیحیت میں جو ہے نا وہ فرض نہیں کوئی چیز، لیکن محبت کو کیا کہا گیا ہے؟ فرض ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ پھر کہاں پہ تعلیم جاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم پر فرض نہیں ہے کچھ، کہتے ہیں نا وہ محبت فرض لکھا ہے، محبت کے بارے میں لکھا فرض ہے، محبت ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ جی اس کو لے کے آئیں گھرانوں کے اندر، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خاندان خوشحال ہو جائے گی، یہ سچی بات ہے۔ اب محبت کو لے کے آئیں، آپ کے گھرانے خوشحال ہونا شروع ہو جائے گی، برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، شادمانی آنا شروع ہو جائے گی، اور ناراضگی جاتی رہے گی، برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ اس سے بائبل میں اس پہ بڑا کام کیا گیا، اور لکھا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ کیا ہے؟ صاف طور پہ کیا لکھا ہے؟ خونی، مرڈرر۔ جو محبت نہیں رکھتا کیا لکھا اس کے تعلق سے؟ وہ کیا ہے؟ خونی۔ وہ بڑے بھائی کا خون کیا بھائی اس نے، اور کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں، کیونکہ وہ خود خونی ہے بھائی، اس کو تو وہ خود سزا کے لائق ہے، ججمنٹ کے لائق ہے، عدالت کے لائق ہے، جہنم کے لائق ہے، تو اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ ہمیشہ کی زندگی لکھا ہے اس کی ہے جو محبت رکھتا ہے۔ وہ بڑے سخت لفظ یہاں پہ آئے ہیں، خونی کا لفظ آیا ہے، اور پھر ایک اور لفظ اس کے لیے جو ہے وہ آیا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے باپ ابلیس سے سیدھا سیدھا، جو محبت نہیں رکھتا اس کو کیا کہا گیا؟ وہ اپنے باپ ابلیس سے۔ کیوں؟ اسی سے ہم جانتے ہیں، اسی سے ہم جانتے ہیں۔ آپ خط پڑھیں گے نا تو یہ آپ کو کلاس جو ہے وہ بڑا نظر آئے گا، یہ جملہ اسی سے ہم جانتے ہیں۔ جیسے کسی کے کام برے ہونا تو کہتے ہیں یار ابا بھی ہے کام کرتا ہے، تو کیوں؟ کاموں سے پہچان ہو رہی۔ اس لیے محبت ایک عنصر ہے جس سے یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ کس سے ہے بھائی۔ تو اگر محبت ہے تو پھر باپ سے، آسمانی سے، کیونکہ اس نے محبت کی ہے، اور اگر محبت نہیں ہے تو پھر کس سے ہے؟ بولیے بولیے، ابلیس سے۔ ڈر آتا ہے، ڈر آتا ہے، کیونکہ ہم سوچتے کہ یار نہیں، محبت وہ میں ابلیس سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے لکھا ہے کہ اسی سے ہم جانتے ہیں، اور یوحنا کے خط میں بڑا اس پہ بات کی گئی ہے، اور وہ کہتا ہے ایک ورس کے اندر لکھا ہے کہ جو پیغام شروع سے سن کر ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اور آگے اس بات کو غور سے سننا ہے، لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ کون ہے؟ نمبر ایک، اب یہ پہچان آئی ہے، جو خدا سے پیدا ہوا ہے
وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ اس میں کیا ہے کہ وہ راست بازی کے کام کرتا ہے. یہ یوحنا کے خط میں 2 باتوں سے اس نے خدا کے فرزند کی پہچان کروائی ہے. اس بات کو غور سے سیکھنا ہے آپ نے. صرف 2 باتوں سے. ادھر ہی رکھ دو بھائی, ادھر ہی رکھ دو, ایک ادھر ہی رکھ دو یار, ادھر ہی رکھ دو, پکڑ لے یار. 2 باتوں سے. نمبر 1 کیا ہے کہ وہ راست بازی کے کام کرتا ہے, اور نمبر 2 کیا ہے کہ وہ محبت رکھتا ہے. یہ 2 باتوں سے خدا کے فرزند کی پہچان ہوتی, 2 باتوں سے. کیا نمبر 1 کیا ہے بولیے؟ راست بازی کا کام کرتا ہے. اور نمبر 2 کیا ہے؟ محبت. بھائیو بولو ذرا, سمجھ نہیں آئی؟ کون سے 2 کاموں سے خدا کے فرزند کی پہچان ہوتی ہے؟ نمبر 1 راست بازی کے کام, اور نمبر 2 محبت. یہ 2 باتوں یوحنا کہتا ہے. اب وہ ایگزامپل کس کی دیتا ہے؟ قائن اور ہابیل کی. اب آپ دیکھیں شروع سے کہتا ہے پیغام. تو خدا چونکہ محبت ہے, وہ قائن وہ ان کے پاس آتا آدم اور حوا کے, اور محبت تھی تو آتا تھا, ان کو تعلیم دیتا. اب قائن اور ہابیل کی ایگزامپل وہ یوحنا رسول نے لے کے آتی. اور جب وہ کہتا ہے نا کہ جو خدا سے پیدا ہوتا ہے, پہلی بات وہ کہتا ہے وہ راست بازی کے کام کرتا ہے, اور دوسری بات کہتا ہے وہ محبت رکھتا ہے. اور آگے لکھا ہے اے بھائیو ہم قائن کی مانند نہ بنے, قائن کی مانند نہ بنے. تو اکثر یہ کہانی شروع سے ہم نے سنی ہے قائن اور ہابیل کی. تو یہ کہتے ہیں کہ قائن کی قربانی جو ہے وہ منظور کیا نہ ہو, کیوں نہ ہو نا. تو بچپن میں ہم سیکھتے تھے کہ وہ گلے سڑے پاڑ لے کے آیا تھا, یہی سیکھا نا. تو کیوں قبول نہیں ہوئی اس کی؟ مرڈر کر کے ٹھیک, کیوں قبول نہیں ہوئی تھی؟ تو یہ یوحنا رسول نے جو بات کی ہے نا, اس نے کہا کہ قائن کی مانند نہ بنے. پہلی بات وہ کہتا ہے جو اس ابلیس سے تھا. اب یہاں پہ نا ایک مارا نہ تھا کے اندر ایک جو اس پہ ڈاکٹرین ایک سنائی جاتی ہے, ایک تھیالوجی اس پہ قائم ہے. اور یہ مارانا کا مشن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہا گیا نا وہ اس ابلیس سے تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہوا کے ساتھ جو ہے نا وہ ابلیس نے صحبت کی تو وہ قائن جو ہے وہ پیدا ہوا. تو اس کا ہرگز مطلب ایسے نہیں ہے, بلکہ تشبیہ کے طور پر بتایا گیا ہے. جیسے مسیح خدا نے کہا, ان کو کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, یہودیوں کا. تم کہتے ہو باپ ابراہم ہے, کیونکہ کام برے ہیں اس لیے. تو اب لکھے قائن کی مانند نہ بنے. مجھے نا یہاں پہ ایک وہ چھوٹا سا جوک سا یاد آ رہا ہے. تو میں وہ ہم میٹنگ میں تھے, وہ بشپ یعقوب پال بڑے جو ہے وہ ہنسی مزاح والے بن گئے, انہوں نے کلام میں بتایا. ادھر رات کو 2 بجے میں سویا ہوا تھا, مجھے کسی نے فون کیا, بشپ صاحب جاگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں جاگ رہا ہوں, ایک سوال ہے آپ سے. کہتے ہیں جی بتائیں کون سا سوال؟ کہتے جی قائن کی بیوی کدھر سے آئی تھی؟ تو آپ دیکھیں وہ جو بات ہے نا, اب تعلیم جو ہے وہ نہیں پوچھ رہی, تو وہ قائن کی بیوی بیسی لڑے رہتے ہیں. کہتے ہیں 2 بجے مجھے رات کو یہ پوچھنے کے لیے فون کیا. کہتے ہیں تیری بیوی کتوں آئی سی؟ کہتا گجرا والے تو, کہتا وہ بھی گجرا والے تو آئے. تو مطلب جو تعلیم ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں پوچھ رہا کہ قائن کو کیوں اس کی سیکریفائس قبول نہیں ہوئی, ہابیل کی کیوں ہوئی. وہ اسی پیڑے رہتے ہیں قائن کی بیوی کدھر سے آئی. تو آپ کو بتاتے وہ نور کے علاقے میں گیا, لیکن وہ گیا وہاں پر. وہ کہتے کہ نور کا علاقہ کدھر سے آ گیا. نور کا علاقہ جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا, اور جب موسیٰ نے لکھا 1500 سال بعد, تو موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ علاقہ نور کا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی تفسیر ہے. سو خیر, تو جب یوحنا رسول محبت کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اے بھائیو ہم قائن کی مانند نہ بنے. کیوں؟
کیونکہ نمبر ایک قائن کی قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی تھی کہ اس میں محبت نہیں تھی. اس میں محبت نہیں تو لکھا وہ شریر سے ہے, وہ ابلیس سے ہے. یہ لکھا. نمبر دو, اس کے کام برے تھے, لکھا اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے. اب قربانی تو اس کی قبول ہوگی نا, جتنی مرضی وہ دیگے چڑھاتا جائے, میں دیکھ دے دیا تو کام تو ٹھیک نہیں ہے, تو دیگے جتنی مرضی دے دے. قائن کا حال بھی یہی تھا, کام برے, قربانی لے کے آیا, میں قربانی چڑھانی ہے, تو قبول بھائی نہیں ہوئی. یہ آپ دیکھ لیں, اگر کام راستے کے ہوتے تو قبول ہوتی, اگر بھائی سے محبت ہوتی تو قبول ہوتی. اس لیے بائبل میں اسی خدا نے تعلیم دی, اس نے کہا بھائی اگر تو قربان گاہ پہ قربان چڑھانے جاتا ہے اور تجھے یاد ہے کہ بھائی سے تیری کیا ہے, رنجش ہے, ناراضگی ہے, تو کیا لکھا پہلے جا بھائی سے صلح کر, پھر آ کے قربانی چڑھا, تب تیری قربانی قبول ہوگی. تو قائن کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ نمبر ایک, اس کے کام برے تھے, راستے کے نہیں تھے. لیکن جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ راست بازی کے کام کرتا ہے. اب آپ دیکھیے پچھلے اتوار بپتسمے ہوئے نا, اس 7-8 لوگوں نے لیے, تو کتنے موجود ہیں, ذرا ہاتھ دکھائیے کتنے موجود ہیں وہاں آج. 1 2 3 4, ہاں جی پوچھو ذرا کتنے دیتا ہے بپتسمہ, 5-6 تو ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ خدا سے پھر کون پیدا ہوا, جو راست بازی کے کام کرتا ہے. میں لکھے بائبل میں جتوں نے اسے مسیح کو قبول کیا اس نے خدا کے بولیے فرزند بننے کا حق دیا. ہم کہتے ہیں کہ میں نے مسیح کو قبول کیا, میں خدا کا فرزند ہوں. اور ہم کئی دفعہ کہتے ہیں یہ قبول کر لیا تو نجات تو ہے آپ کی, ٹھیک ہے جی پکا. لیکن یہاں پر فرق آتا ہے, یہاں سے معلوم ہوتا ہے پھر کون خدا کا فرزند ہے, جو لکھا راست بازی کے کام کرتا ہے. اب وہ راست بازی کے کام کون سے, یہ راست بازی کا کام ہے کہ میں نے اپنے خدا کی عبادت کرنی, یہ راست بازی کا کام, میں نے دعا کرنی, میں نے رفاقت رکھنی, میں نے خدا کی تائید دائیکی لے کے آنی ہے, یہ راست بازی کا کام ہے. یہ نہیں قبول کر لیا ہے تو بازی ہم خدا کے فرزند نہیں. دو باتوں سے خدا کے فرزند کی پہچان ہوتی ہے, نمبر ایک محبت, اور نمبر 2 کیا ہے, راست بازی کے کام. اگر نہیں ہے تو یاد رکھیں وہ سیدھا پھر کدھر سے ہے, باپ یہوہ باپ سے نہیں, وہ لوسیفر باپ سے ہے, کوئی یہوہ باپ سے نہیں ہے, اس کا باپ کوئی اور ہے لوسیفر. تو یہ تو بڑی سخت تعلیم ہے بھائی. واؤ خدا نے کیا لکھا ہے. تو محبت پھر کیسی ہونی چاہیے, کرنتھیو 3 باب 13واں باب بڑا خوبصورت, کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں, آدمی اور فرشتوں کی, تو آگے کیا لکھے, سب بولیں گے محبت نہ رکھو تو کیا ہوں, ٹھنٹناتا پیتل اور جھنجھناتی جھاج ہوں. اور پھر کیا لکھا, اگر مجھے کل علم کی واقفیت ہو, کئی دفعہ بڑا علم ہو نا تو بڑی تعلیم ہو تو بڑا فخر کرتے, پراؤڈ آ جاتا ہے کہ میرے پاس تو یہ ہے. تو محبت نہیں تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں, نو فائدہ نہیں, کوئی وینٹی, اس سے کوئی فائدہ نہیں, یہ بے سود ہے. اور پھر کیا لکھا, اگر میں اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو کیا ہے, کچھ فائدہ نہیں. اپنا سارا مال غریبوں کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو بولیے میں کیا ہوں, کچھ بھی نہیں. کیا فائدہ. اور لکھا اگر میں زبانیں بولوں گا, اب دیکھیں بڑا لوگ فخر کرتے ہیں جس کو ذرا غیر زبان کی نعمت آ جائے, وہ دوسروں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے گا.
میرے پاس غیر زبان کی نعمت ہے گی جی تو میں دوجیاں نال وہ اتھے جی نا کیا لکھا ہے محبت نہیں تو کیا کیوں کیونکہ آگے چل کے لکھا ہے کہ نبوتیں ہو تو معکوف ہو جائے گی علم ہو تو جاتا رہے گا اور زبانیں بھی ختم ہو جائے گی یہ بھائی زبان یہاں تک کی ہے یہ یہاں تک کی اور نہیں ہے آگے نہیں چلنی تو زبانیں بھی ہو تو معکوف اسماعیل کی بادشاہی میں تو نہیں غیر زبان ہم نے بول لی تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ یہاں تک ہی ہے یہاں تک سو کچھ علم ہو کتنا مرضی مجھے علم آ جائے آپ کو آ جائے کسی اور کو کوئی موقوف ہو جائے گا کوئی بند ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور جب بڑھاپے میں جاتے ہیں پتا چلتا ہے کچھ بھی یاد نہیں ہاں جی بابا جی ہاں جی بس ایسے ہی ہوتی سب کچھ ختم فنش لیکن قائم کیا رہتی وہ محبت رہتی اور محبت ہے کیا کیسے رکھنی لکھا پہلی بات محبت صبر ہے صبر کرتی ہے صبر ہر بات میں صبر دینا آس رکھتے یہوہ دی کردا تد اس نے میرے تے رحم کیتا تے مینوں گڑے چو گاتے نا صبر ہے صبر کرتی ہے بے صبری اگر ہے تو یاد رکھیں محبت نہیں جس میں محبت ہے نا وہ بے صبرانی نظر آئے گا ایسے کبھی ادھر کو بے صبری حالت میں صبر شکر کیا کرے اور محبت میں رکھے جھنجھلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی سب باتوں کی لکھا امید کرتی ہے بدی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے یہ اس نے کہا ہے بھائی محبت ہے سب باتوں کی آتے کہ برداشت کرتی ہے ہمارے گھرانوں میں برداشت کس لیے کہ سب باتوں کی کہتے نہیں یہ گل ایسی نہیں میں برداشت کر سکتا ایسے بڑی وڈی گل انہیں کہہ دیتی ہے ایسی نہیں میں کر سکتا باقی سارے میں کر لوں گا آ گل میرے تو برداشت نہیں ہوتی بائبل کہتی ہے کہ سب باتوں کی برداشت کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے نا امیدی کئی نا امیدی آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا وہ پلس ہو جاتے نا امیدی آ جاتی کہ سب باتوں کی محبت ہے تو امید رکھا کرے خدا سے بہتری کیا خدا بہتر کرے گا خدا میرے حالات بدلے گا نا امیدی بے یقینی مایوسی نہیں آنی چاہیے کیسی مرتا رہے گا دل کو یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے کیوں فکروں سے لکھا ہے کہ میرا غم کے مارے میری آنکھ دبی جاتی فکریں غم ایسے آنکھوں کو پہ پڑتا ہے بلڈ پریشر ہوتا ہے پھر دل پہ پڑتا ہے ہاں بندہ پھر گیا آگے چل جا ادھر جا کے فکر تو بھائی فکریں یہ مار ڈالیں گی ہاں یہ جہنم کے اندر لے کے جائیں گی لیکن محبت وہ لے کے آئے گی وہ صابر ہے وہ جو ہے وہ حسد نہیں کرتی بدگمانی نہیں کرتی اب دیکھیں حسد سے بھی کئی چھوٹے نے کوئی کام کر لے دوسرے نے حسد کر لے بڑے نے کوئی کام کر لے دوسرے نے حسد کوئی رشتہ دار نے کام کر لے حسد میرے کو کتوں پیسے آ گئے انہیں یہ کام شروع کر لیا ایسے ہی چلتے رہنا کوئی تو بھی کر تو بھی خدا سے مانگ خدا نے اس کو بھی اس خدا نے دیا تجھے بھی دے دیکھا مانگ تو صحیح چل تو صحیح اس کے ساتھ ایسے ہی حسد کیا لے لیں گے اس سے کچھ نہیں ملے گا اپنے آپ کو ہی جلانا کڑانا ہے ایسے ہی کرتے رہتے ہیں کئیوں کی زندگی میں پھر وہ رہا رہتا ہوں کرتے ہی رہتے ہیں ایسے ہی جلتے ہی رہتے کرتے ہی رہتے پہلا پھل رول اس کا کیا ہے بولیے محبت لوگ اور ان اس نے ہماری زندگی میں رکھا ہے اسی کو قبول کیا وہ اس کی فصل کاٹ میں آتا ہے کہ میں ذرا دیکھوں محبت ہے کہ نہیں ہے نہیں ہوتی تو پھر رنجیدہ ہوتا ہے کہتے یار میں نے تو اس کے لیے سارا کچھ کیا یہ خود ہی اپنی دکھا رہا ہوں آمین تو بھائی یہ بڑی ضروری بات ہے
یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں والد سے محبت کرتا ہوں اور کہتا ہے اس کی اولاد سے نہیں. دیکھیں نا, والد سے کہتے ہیں جی خدا نے محبت ہے, ساری ہے, خدا نے محبت ہے کہ بچیاں نہ نہیں میں کرنی, تو یہ ہم سب خدا کے بچے ہیں. یاد رکھیے بھائی سے مراد بلیورز بھی ہے, لیکن ایک حلقہ یہ میں کہتا ہوں بلیورز کا ہے, ایک حلقہ غیر بلیورز کا بھی ہے, جو ایماندار نہیں ہے یہ بھی ہے. اس سے بھی, کیونکہ ماڈل لائف جو ہمارے پاس مسیح کی ہے اسے سب کے لیے جان دی ہے, سب کے لیے خون بہایا. کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی. دیکھیں کتنی محبت ہے. محبت ہوگی نا تو پھر بائبل میں لکھا ہے بازوں کو آگ سے چھپٹ کر بچا لو. وہ یاد میں ہے, جھپٹے نکالیے اس کو آگ میں سے. مجھے بشپ صاحب کی بھی کو یاد آ گئی بات, کلام میں بتا رہے تھے, کہتے ایک دن کلیسیا آئی, میں نے کہا چلو سارے نکل جاؤ باہر, سب کو نکال دیا باہر عبادت کے اندر. کیا میں ہتھیار نہیں لیا, نکلو چلو. کیوں؟ کہتا جا کے کسی نہ کسی کو لے کے آئے. پھر اور کہتا پھر وہ جب وہ آئے تو میں نے پوچھا کون کون ان کے کہنے پہ آئے, تو کہتا آدھے سے لوگ زیادہ وہ تھے جو دوسروں کے کہنے پہ آئے. یہ محبت ہے. کتنوں کے لیے محبت میں رہ کر ہم نے دعا کی, شفاعت کی, انٹرسیشن کی کہ میرا وہ بھائی بہن وہ نجات سے دور ہے, مسیح سے دور گیا. خدا سے خدا کو محبت تھی تو اس نے مسیح کو بھیجا. ہم کہتے نہیں جی اپنے تک یہ کر لینا, روٹی پانی چل رہا, اچھا کھانے پینے بس کافی. نو, اگر محبت ہے تو دوسروں کو مسیح کے پاس لے کے آنا ہے, ان کو بتانا ہے. مسیح آسمان چھوڑ کر آیا ہے, آیا کہ نہیں آیا؟ ہم یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتے کہ بھائی جی خدا کے گھر میں آئے گا, تمہارا عبادت کا دن ہے, یہ خدا کے تقدس کا دن ہے, مقدس دن ہے. چرچ آئیں, عبادت کریں, خدا برکت دے گا. بتائیے, کہیے. اب قائن وہ کہتا ہے, قائن سے خدا نے پوچھا تیرا بھائی کدھر, مینوں کی پتا بھائی کا یہ ہے. اور ہمارا بھی رویہ یہی ہے کہ مینوں کی پتا, رہن تو نہیں آنا تو نہ آئے. ستا ہے کمرے ستا رہے گا, بچے پڑھے رہے. یہ قائن کی طرح ہی ہے نا. قائن کو خدا نے تیرا بھائی کی طرح کہتے مینوں کی پتا, میں وہ چوکیدار تھوڑا ہوں, یہ میرا وہ تھوڑا ذمہ داری نہیں. محبت نہیں تھی اس لیے اس نے قتل کر دیا. کوئی قربانی قبول نہیں. پھل لے کے آیا, وہ اچھے لے کے آیا تھا. بات کہتے نکمے لے کے آیا, نہیں خدا دے حضور انہوں پتا سی لے کے آنا تو اچھی چیز لے کے آنا, وہ اچھی چیز لے کے آیا. لیکن خدا نے کہا نہیں, بھائی سے محبت نہیں ہے, عداوت نہیں. آمین. آخری والا, اس کو ذرا میں نے پہلے بھی کہا تھا غور سے پڑھ لیں, پھر اس کو ذرا پڑھ لیں. نکالیے ذرا یوحنا کا خاتمہ آئیے, اور یہ بڑا اہم, ذرا چوتھا باب نکالیے اور اس کی 16ویں آیت سے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے ہیں, ہمیں اس کا یقین ہے. خدا محبت ہے, جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے, خدا اس میں قائم رہتا ہے. اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی. آگے بولیے ذرا کیا لکھا, تاکہ عدالت کے دن ہمیں, کیونکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو, کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی ہم دنیا میں بھی ہیں. محبت میں خوف نہیں, آگے پڑھیے, بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی. یہ ہے جی محبت کا جو رزلٹ الٹیمیٹلی ہوگا. کامل محبت, آگے کیا لکھا, خوف کو کیا کر دیتی, بولیے, دور کر دیتی. کس خوف کو؟ جہنم کے خوف کو. صرف اس وقت اس شخص کو دلیری ہوگی جس میں محبت ہے. لکھا محبت خوف کو, کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. اور کس خوف کو؟ جہنم کی آگ کے خوف کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہاں پر محبت کوئی دکھا رہا ہے تو
تو یاد رکھے آسمان کی بادشاہی میں اسی نے جانا. نہیں تو نہیں, سیدھا سیدھا لکھا ہمیں خدا کی محبت کامل ہو گئی, اسی لیے ہمیں دلیری ہے. وہاں پر دلیری سب کو نہیں ہوگی, یاد رکھیے. دلیری اسی کو ہوگی جس نے یہاں پر لکھا ہے. کیونکہ کیا لکھا ہے, جیسے ہم دنیا میں ہیں ویسے ہی وہ بھی دنیا میں تھا. اسی آپ دیکھیے کتنوں سے اس نے نفرت کی, اینڈ تک یہودا اسکریوٹی سے محبت کی, آخری دم تک. اب وہ بھی دنیا میں تھا. اس نے یسوع مسیح کو بیچا 30 سکوں کے اندر, پھر بھی محبت. اسے پتا تھا یہ مجھے بیچ دے گا, پھر بھی محبت. اسے پتا تھا کہ یہ مجھے مصلوب ہونے کے لیے, قتل کے لیے حوالے کر دے گا. کیا خوبصورت بات میں لکھی ہے کہ جیسا وہ دنیا میں تھا ہم بھی دنیا میں. اور بائبل میں خوبصورت بات لکھی ہے, جیسا وہ پہلے دن سے محبت کرتا تھا آخری دن تک ویسی محبت کرتا تھا. کوئی چینجنگ نہیں آئی. اس نے لکھا محبت لازوال ہے, زوال اس کو نہیں ہے. مسیح کی محبت میں ذرا بھر زوال نہیں آیا. یہودا اسکریوٹی کو چھوڑے, ہم جو یہودا اسکریوٹی سے بھی بڑے گنہگار ہیں. اگر زوال ہوتا نا وہ کہتا چلو چلو گیٹ آؤٹ, نکلو ادھر سے. کوئی زوال نہیں. جیسی محبت پہلے دن سے ویسی ہی آخری دن تک. ادھر کتنے چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑتے رہتے ہیں, گھروں کے اتنی سی بات ہوتی ہے اور بندے بات کا بتنگڑ. اور یہاں تک بات کہ جی نہ کسی انہاں دی خوشی تے جانا جے تے نہ ایان ساڈے. یہاں تک یہ کہاں جا رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا محبت, کامل محبت کیا خوف کو دور کر دیتی ہے. وہ ایسے خدا کی بات ہی میں جائیں گے کدھر اے مجھ میں کامل محبت ہے, میں محبت میں نے رکھی ہے, اس سے میں نے جانا ہے آسمان کی بات ہی. تو اگر نہیں محبت تو دلیری نہیں ہوگی نا, ایسے جا رہے دلیری نہیں ہوگی. کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. اور آخری بات سنیے, اور اس کہتے ہیں غرض, ایمان, محبت, امید, تینوں دائمی تینوں ہے. ایمان بھی ہے, دائمی ہے, امید بھی دائمی ہے, لیکن محبت کیا بولیے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اس سے کہ محبت خدا سے ہے. ہاں اس سے افضل ہے, سب باتوں سے محبت نام افضل ہے. اس عزیز بھائی اور بہنوں, یہ کمی ہے تو دور کریں, گھرانوں کو خوشحال بنائیں. محبت والے گھرانے, ابراہم کے گھرانے کی طرح, اسحاق کے گھرانے کی طرح. یہ کچھ نہیں دنیا کی باتوں سے پڑا ہو, کچھ نہیں ملے گا. نفرتوں سے, محبت سے, حسد سے, بدگمانیوں سے, فریب کاریوں سے کچھ نہیں ملے گا, کچھ نہیں. محبت سے ملے گا, آسمان کی بات ہی ملے گی, سب کچھ ہو دے گا. ہاللیلویا. تو خدا صرف یہ بات دو باتوں پہ شاگردوں نے بھی پوچھا کہ بڑا حکم کون سا. اس نے کہا نمبر 1 تو خدا سے محبت, اور نمبر 2 اپنے پڑوسی یعنی ہم جنس سے. یہ عیسائی کی کتاب میں لکھا اگر تو اپنا چہرہ ہم جنس سے نہ چھپائے تو پھر لکھا کہ تو سیراب باغ کی مانند ہوگا. تو برکتیں کیوں نہیں ملتی؟ ہم جنس سے چہرے چھپائے ہوئے, اپنے بہن بھائی سے چہرے چھپے ہوئے, ہڈن ہے, نقاب ڈالے ہوئے ہیں. اور یہی یوحنا کے خط میں بھی لکھا ہے کہ اے بھائیو ہم صرف زبان سے نہیں, کئی دفعہ زبان سے بڑی محبت ہے تو کام اور سچائی سے بھی. لکھا جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور اپنے بھائی کو دینے سے دریغ کرے, اس میں خدا کی محبت نہیں. اسے تو جان دے دی, ادھر دنیا کا مال جو دنیا میں رہ جائے, کیا ساتھ دے کے جائیں گے دنیا کا مال؟ نہیں. تو خدا کی محبت ہے تو وہ دینا, کیونکہ محبت کا دوسرا نام دینا ہے. خدا نے اپنا بیٹا دیا اور بیٹے نے ہمیں پاک روح دیا. محبت ہے تو پاک روح دیا, اور اس نے بھی خدا کی محبت ہماری زندگیوں کے اندر دے ڈالی. کیا محبت ہے
ایک دوسرے کی دعا کریں, محبت رکھیں. بائبل میں کہ ایک دوسرے کے گناہ کو ڈھانپو, پردہ ڈالو, یہ چھالو. یہ محبت ہے, کیونکہ محبت لکھا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, وہ ڈھانپتی ہے, چھپاتی ہے, وہ نہیں کرتی, وہ چھالتی نہیں ہے, بدگمانیاں نہیں کرتی, بدی سے خوش نہیں ہوتی. ہم کئی دفعہ بدی سے خوش ہوتے ہیں. وہ دو بچے نے ایسا کیتا جی, 4 لوگوں نے ہور دس نے, وہ بچے تو ایسا ہو گیا جی, 4 لوگوں نے ہور دس نے. کیا ہے محبت؟ مسیح نے محبت کی تو ہمارے گناہ ڈھانپ دیے. اس کی یہ محبت ہے, ایک دوسرے کے گناہ کو ڈھانپنا ہے, بتانا ہے, رحم کرنا ہے, محبت کرنا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ یہ روح القدس کا پہلا پھل ہی ہے, اور وہ اسی بات کو کاشتکاری کرنے آتا ہے. اس کا مطلب ایک ہارویسٹ بھی ہے, یعنی وہ کاشتکاری کرتا ہے, کاٹتا ہے, دیکھتا ہے پھل ہے کہ نہیں ہے. پھل ہے تو وہ برکتیں دے گا, خوشحالی دے گا, شادمانی دے گا, پراسپر کرے گا ہر طرح سے, روح میں اور بدی طور پر, جسمان, دنیاوی, دوسری چیزوں سے. اس لیے محبت کو لے کے آئیے. محبت لے کر سب کچھ سہ لیتی, ایوریتھنگ, سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. تو یہ روح کے پھل, ان پہ ہمیں بات کرنی ہے آگے چل. آج پہلا ہے, اگر کمی ہے تو معافی مانگنے کی ضرورت ہے. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو. خدا ان کے حضور میں چند لمحوں کے لیے لکھا, کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. اس کو ججمنٹ کے دن, عدالت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ بھائی کیمرہ کو بند کر دے.